پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا نساء النبی یا نساء النبی لستن کأحد من النساء صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا حاکما مصادقا مخاطبا للمؤمنین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جن حضور دیوانے بیٹھے ہو بآواز بلند پڑھو الصلاۃ جدوں سایہ خری ہون مدینے دی گلی ہووے کدے کدے دل دی آواز ایک باری ہاتھ کھڑا کرو ذرا میں نے پتہ چل جائے کنے کی دیوانے ہو میرے نال ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی پوری محبت نہ کہنا ہاتھ کھڑا کر کے پرچم لہرا کے جو میں پرچم لہرائی دینا اس طرح ہاتھوں لہرانا ہے آنکھو ذرا جدوں سایہ خری ہووے مدینے دی گلی ہووے پیار نہ بولو ذرا جدوں سایہ خری ہووے مدینے دی گلی ہووے نبی دی پاک جو کھڑتے ختم زندگی ہوئے
یارو تسی جننے بھی بیٹھے ہو کسے دی ماں چلی گئی کسے دا باپ چلا گیا کسے دا پتر چلا گیا کسے دا بھائی چلا گیا کسے دا تایا چلا گیا کسے دا چاچا چلا گیا کسے دا خالو چلا گیا کسے دا مامو چلا گیا کسے دا نانا چلا گیا کسے دا دادا چلا گیا کسے دا یار چلا گیا سارے نے چلے جانا ہے اساں بھی مر جانا ہے ایسا جڑا باہر آیا ہے پتہ نہیں انہیں جڑا باہر لے رہے ہیں پتہ نہیں انہیں دوبارہ اندر بھی جانا ہے کہ نہیں جانا او لوگو اے فانی دنیا سا سارے نے چھوڑ جانے آج اس نور بری محفل چھ بے کے اے دعا منگ لو مولا جدوں ساڈا وقت اخیر ہوئے جدوں نزادہ عالم تاری ہوئے جان لباتی آئی ہوئے مولا اسی آج تھے بے کے دنیا دی کوئی چیز نہیں منگ دے بلکہ اے منگنے آج جدوں سایا خری ہوئے اس سے ذوق نہ کہنا ہے جدوں سایا خری ہوئے مدینے دی نظر جالی تے ٹک جاوے پڑا سونے دیاناتا جدوں جان جاندی ہوئے شاعران دا منظر کی بنیا ہوئے ماحول کی بنیا ہوئے نظر جالی تے ٹک جاوے پڑا آقا دیاناتا میں صدقے یا رسول اللہ امیر مجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے ساری زندگی نعرہ لایا ہے کہ سنی دی پہچان ہے یا رسول اللہ دی آواز آنی چاہیے اے مسجد در و دیوار گونجنے چاہیے پتہ لگے سنی اپنے نبی دا نا کی میں لیندے نے ہاتھ کھڑا کر کے آنکھ درا میں صدقے یا میں صدقے یا رسول اللہ بولو میں صدقے یا تسی جی میں چاہ رہے نا تسی حالے بول نہیں رہے امیر مجاہدین علامہ خادم حسین رضوی فرمایا کرتے ہوں سن پرائم منسٹر ہاؤس ہوئے تھانہ ہوئے کچاری ہوئے جیڑی مرضی جگہ ہوئے جدو آمینہ دے لال دا نا آ جائے نا جدو کملی والے دا نا آ جائے اور سنیا تیرا تن من دان حضور واسطے میں پھر تیرے تے وجد جاری ہونا چاہیے جنہیں میرے بھائی نقیب محفل فرما رہے سن اللہ حضرت دا کلام پڑھ رہے سن میں سوچی پیا ہویا سا وہ کلام پڑھ رہے سن تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میں سوچی پیا سا اور اس نتیجے تے آیا اللہ حضرت نے لکھن وچ کمال کر دیتی ہے تے امیر مجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے پڑھن وچ کمال کر چھڑی اللہ حضرت ورگا لکھنا کسے نے نہیں تے امیر مجاہدین علامہ خادم حسین رضوی ورگا پڑھنا کنے ان حضور دا نا یہ نہیں محبت نہ لو پتہ لگے کہ پھر میں اگلی گل جڑی کرنی ہے نا وہ پھر میں اپنی گڈی دا رخ ادھر موڑنا ہے تاجدار ختم نبوت کوئی نہیں آ چکے سارے نے ایک کہیں تو بغیر آ چک لیا کرو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نظر جالی تے ٹک جاوے پڑا سونے دیاناتا تے زبان تے کی ہویا کیا میں صدقے یا رسول اللہ اگلے مصرے تے تسا دو میں چک لانے اپنی مرضی نہ چک لانے جملہ ہی ایسا ہے آندہ ہے میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرہ آخری ہوئے ایک بری پھیرا خودرا میں صدقے یا
میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرع آخری ہوئے جدوں سا آخری ہوئے مدینے دی گلی ہوئے اللہ تعالیٰ سنا تو بات نور ذاتی لم یزل رازدار ما اوحا شاہد ما تغا شب اسرا دے دھولا امام الانبیاء سید الانبیاء سند الانبیاء فخر الانبیاء قائد الانبیاء عرب و عجم دے والی تسکین کائنات نبض کائنات خوشبو کائنات روح کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طیب و تاخر عرفہ آلہ بارگاہ دے اندر بسد عز و نیاز عدیہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں میں اپنے خالق و مالک جل وعلا دا شکر ادا کرنا جس نے وعدہ پورا کرن دی توفیق عطا فرمائی اسبِ وعدہ آج میں پہلی مرتبہ تواڈے گاؤں بدو کی دے اندر پہلی مرتبہ حاضر ہویا اللہ میری حاضری قبول فرمائے اعتراف و اکناف تو تسا جتنے آباب اس محفل دے اندر جتنے قدم چل کے آئے ہو میں دعا کرنا میرا مالک ہر قدم دے بدلے سب نو کروڑا لے کے عطا فرمائے اسٹیج دا حسن میرے مسلک دا اثاثہ میرے مسلک دی بہار کافی تعداد دے اندر اپنی حسین چہریاں دے نال علماء ذی وقار تشریف فرمانے اللہ علماء اہل سنت دی ہر پل خیر فرمائے آل نبی اولاد علی فخر السادات جنہ دا بڑی دیر دا انتظار سی آل نبی اولاد علی صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر سید غلام محی الدین گیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ پٹی شریف زیدہ مجدہو آپ بھی تشریف لے کے آگے ماشاءاللہ ساڑی محفل چھ دو سال آپ تشریف فرمانے اللہ کریم آپ دا سایہ ساڑھے سیرت تادیر قائم و دائم فرمائے ایک پوری محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ اور میرے نال میرے شہر دی بڑی مایہ ناز شخصیت خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری گلزار حسین چشتی صاحب آپ نے بھی کرم فرمایا تشریف لے کے آئے اور حضرت علامہ مولانا پیر محمد وقاص نقشبندی فیضی زیدہ مجدو آپ بھی تشریف لے کے آئے اللہ علماء اہل سنت دی ہر پل خیر فرمائے عوام اہل سنت دی بھی اللہ ہر پل خیر فرمائے ان تو جو ہے سارے میرے خیال نال ہون صدات و علاوہ انہاں دے انتظار سی ہون تے کسے دا انتظار نہیں نا جی اچھا ہون تو جو میرے بار رکھو در ایک بھی محبت نہ سارا پنڈال بولے سبحان اللہ یقین جانو اسٹیج اتنا خوبصورت ماحول اتنا پیارا میں نو قبلہ قاری خلیل صاحب نے وہ ویڈیو کلپ بھیجے جدو ہلے تیاری سی تے دل خوش ہویا اور ہون جدو دیکھیا نا دل باغ باغ ہو گیا میلاد کمیٹی دے جتنے ممبران نے یقیناً انتھک محنت میں انہ دے واسطے دعا کرنا اللہ کریم انہ دیاں زندگیاں چ برکت عطا فرمائے اور ایک اس بزم دے بھائی محمد یاسین صاحب او چند ماہ پہلے اس فانی دنیا نو چھوڑ کے چلے گئے انہ واسطے دعا گو ہاں خالق کائنات انہ دی قبر نو بکائے نور بنائے انہ دیاں قبر دیاں منزلہ اللہ آسان فرمائے حضرات گرامی میں اس جملے نل اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا یہ جملہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کائنات اندر جسنو جو کچھ بھی ملے ہے تو جو ہے جی میرے بات کائنات اندر جسنو جو کچھ بھی ملے ہے حسنین کریمین دے نانا جان دا صدقہ ملے ہے
میں پھر ریپیٹ کرنا چاہنا، کائنات اندر جس نو جو کچھ بھی ملے ہے وہ صرف و صرف ساڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وجہ تو ملے ہے۔ اسی اہل سنت و جماعت جدے نال بھی پیار کرنے ہیں، جس نو اپنا قائد، اپنا رہنما، اپنا شیخ، اپنا مرشد ماننے ہیں، اسی او دی پراپرٹی ویکھ کے نہیں مندے۔ تو جو ہے حضرات، او دی پراپرٹی، او دے کارخانے، او دیاں فیکٹریاں ویکھ کے نہیں مندے، اسی تے آمنہ دے لال دی نسبت ول ویکھنے ہیں۔ بس اے جملہ سے نشین کرے آجے، دل چ جگہ دے آجے، میری ساری گفتگو دی تو انہوں سمجھ آ جائے گی۔ اسی الحمدللہ ادب والے لوگ ہیں، سنیوں اللہ دا شکر ادا کریا کرو، اللہ نے سانو کسے گستاخ تے بے ادب دے گھر پیدا نہیں کیتا، بلکہ کملی والے دے عاشقان دے گھر پیدا فرمایا ہے۔ حضور دے والدین دی محبت ساڑھے حصے وچ آئی، حضور دی تمام ازواج مطہرات دی غلامی، انہاں دی حیا، انہاں دا پیار، انہاں دا ادب ساڑھے حصے وچ آیا۔ حضور دی ساری اولاد دی محبت، حضور دی ساری آل دی محبت، اے دیکھو نا حضور دی آل آئی ہے، ساری محفل نے اٹھ کے استقبال کیتا ہے نا۔ 1400 سال تو بعد نبی دی آل نال انج پیار کرنے ہیں تے جڑے امام حسن تے حسین نے نواز رسول نہ ساڑھا کنہ کے پیار ہوئے گا، آل رسول نہ پیار کرنے۔ اور اے یاد رکھنا حضور دے سارے صحابہ نہ لسی پیار کرنے ہیں، بس جدی نسبت امام الانبیاء دے نالے اور جدے نال بطور خاص نبی پاک نے خود پیار کر کے بخایا ہے، اسی او دے نہ پیار کیوں نہ کریے۔ اسیانے جس شہر چو حضور دے قدم لگے او شہر سارے شہرہ تو آلہ ہو گیا، او گلیاں آلہ، او بازار آلہ، ہر چیز آلہ، تے جڑیاں حرم مصطفیٰ دی زینت بنیاں نے او نبی دیاں بیویاں کنیاں شان والیاں ہوں گی۔ ازواج مطہرات دے وچوں بالخصوص جس ہستی دا ذکر خیر کرندہ مینوں شرف حاصل ہو رہے ہیں اور تو انو سنن دا شرف حاصل ہونے لگا ہے، او ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، محسنہ کائنات، مخدومہ کائنات، محبوبہ محبوب خدا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ دا ذکر خیر کرندہ میں نو حکم ہے اور میں اپنے واسطے میں اس سعادت سمجھنا اور ذریعہ نجات سمجھنا۔ آپ دا ذکر خیر ایک غلطی افسوس ہوندہ ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا ذکر آج میں نو بڑی خوشی ہوئی جدو قبلہ حضرت صاحب نے میں نو فرمایا نا کہ تو صاحب سیدہ پاک دا ذکر خیر سانو سنوانا ہے۔ یہ تقریباً ساڑھی محافل دے اندر بلکہ اوورال آپ دا ذکر خیر بہت کم کیتا جانا، بہت سارے تو اڈے چو ایسے بندے ہون گی جنہوں نے پتہ ہی نہیں، آپ دا تعارف ہی نہیں، آپ دے متعلق شناسائی ہی نہیں۔ میں سمجھنا قبلہ شاہ جی یہ ستم ظریفی ہے، شاخان دا ذکر ہویا، پھلان دا ذکر ہویا، مگر اس تنے دا ذکر ہویا ہی نہیں جس تنے نے، جس شجر نے سیدہ زہرہ جیسی کلی نو جنم دیتا ہویا ہے۔ اس شجر دا ذکر ہویا ہی نہیں جن نے سیدہ زہرہ جیسی کلی نو جنم دیتا ہے۔ وہ جے بیٹی اینی شان والی ہے تو ماں خدیجۃ الکبریٰ کی نشان والی ہوئے گی، اندازہ کرو ذرا، جے بیٹی سیدہ زہرہ ہے تے ماں دا کی مقام مرتبہ ہوئے گا۔ حضرات کون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ماحول دیکھو کیسا ہے،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان ہے، مگر ماحول اکھ کھولی تے اسلام دا میسر آیا۔ حضرت عمر فاروق دی بیٹی حضرت حفصہ دی بڑی شان ہے، مگر وہ سنبھالیا اسلام دیاں بہاراں ویکھنیاں نصیب ہویاں۔ بابا میرے مصطفیٰ دا غلام سی، عائشہ صدیقہ دا باپ حضرت ابوبکر صدیق تاجدار صداقت میرے نبی دے غلام سن، صحابی رسول سن۔ آپ دا مشرب اسلام ہونا بڑے احساس دی بات ہے، مگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جس ماحول وچ نبی پاک دا ساتھ دیتا ہے وہ ماحول پہلے دیکھو کی سی۔ انہاں نوں تے اسلام دا ماحول میسر آیا، مگر خدیجہ الکبریٰ جس ماحول وچ سن اس او ماحول جہالت دا دور دورہ سی، جہالت دا دور دورہ۔ شراب عام جاری و ساری ہے، ہر مجلس ہر گھر دا حصہ شراب نوشی، اور ہر گھر دے اندر بتاں دی پوجا کیتی جا رہی سی، بتاں نو الہ منیا جا رہا سی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اس جہالت دے دور دورہ دے اندر بھی کسے بت نو سجدہ نہیں کیتا، بلکہ اس جہالت دے دور دے اندر بھی زمانہ جنو طاہرہ دے لقب تو پکارے۔ او ماحول سمجھو درا جہالت دا ماحول ہوئے، جہالت دا دور دورہ ہوئے، ہر گھر دے اندر بت پرستی ہوئے، بتاں دی پوجا جاری و ساری ہوئے، تے اس ماحول دے اندر بھی اگر کوئی اللہ نو ایک منن والی ہوئے اس ہستی نو خدیجہ الکبریٰ کھیا جاندہ ہے۔ اس ماحول دے اندر بھی آپ دا لقب سی، اس ماحول دے اندر آپ دا لقب سی طاہرہ۔ اس ماحول دے اندر آپ نو عرب والے مکے والے طاہرہ کہہ کے پکار دے سن۔ میں کہتا ہے یہ جتنی ازواج مطہرات نے شان والیاں نے انہاں نو اسلام دا ماحول میسر آیا تے اللہ نو منیا، اللہ دی توحید دا اعلان کیتا، نبی پاک دی رسالت دا اعلان کیتا، مگر خدیجہ الکبریٰ نو تے اسلام دا ماحول ملیا ہی نہیں سی۔ اس ماحول دے اندر انہاں نے اللہ نو ادوں بھی ایک جانیا، کسے بت دے اگے اپنا سر جھکایا، او بی بی پاک جنہاں نو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کیا جاندہ ہے۔ آج اسی اس ہستی دے ذکر خیر واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ ساڈا کیدا ہے جیڑی عورت نبی پاک علیہ السلام دے عقد اندر آئی، حضور دے نکاح دے اندر آئی، حضور دے حرم دی زینت بنی، او بے مثل و بے مثال ہو گئی۔ اور ایک گل میں نہیں کہہ رہا، اے دنیا دا کوئی مفتی تے قاضی نہیں کہہ رہا، اے کوئی محقق نہیں کہہ رہا، اے کوئی عام دنیا دار نہیں کہہ رہا، ازواج مطہرات دی شان خود عرشاں دا خدا بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن پڑھو، یا نساء نبی، اور براہ راست خطاب ہے بغیر کسی وسیلے تو اللہ ڈائریکٹ فرما رہے ہیں، یا نساء نبی، اے نبی دیو بیویو، لاستن کا احد من النساء، تسی زمانے دیاں عورتاں دی طرح نہیں۔ تسی مٹھا بولے سبحان اللہ، انہوں جگا دیو، ہون جاگن دا ویلا آ گیا ہے، جے ڈرائیور سو گیا تے گڑی لگ جائے گی، تے ہے بھی جنگل ہے توڑا، جنگل بھی چھانگا مانگا ہے، تے توڑی مہربانی ذرا جاگ کی ذرا بڑی مہربانی سٹیرنگ اچھ رکھو، جتے پہلے سے نہ اتھی والیم کرو ذرا، ایک بری محبت نہ فرماؤ ذرا سبحان اللہ جی۔ تو جو ہے میرے بھائی یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، نبی دیو بیویو تسی ہن اے خیال نہ کریا جیسی عام عورتاں دی طرح، تسی زمانے دیاں عورتاں تو بے مثال بے مثل و بے مثال، اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی ڈگری کدا صدقہ ملی ہے؟
میں ابتدا چ جملہ عرض کیتا سی کائنات وچ جنوں جو کچھ بھی ملیا ہے وہ میرے نبی دا صدقہ ملیا ہے، حضور دا صدقہ ملیا ہے۔ تمام ازواج مطہرات یہ جڑا لقب انہوں نے مل رہا ہے، لاستنہ کا احد من النساء، تسی بے مثل بے مثال ہو، اعلیٰ ہون دا لقب ملیا، عرفہ ہون دا لقب ملیا، بے مثل بے مثال ہون دا لقب ملیا۔ یہ لقب کوئی عام نہیں دے رہا، عرصہ دا خدا آپ عطا کر رہا ہے۔ کیوں عطا ہویا؟ اے عورتوں تہاڈی نسبت میرے نبی نال ہو گئی ہے، تہاڈی نسبت میرے محبوب نال ہو گئی ہے۔ اسی تے آنے اس سبزی نو بھی کدو نہ آکھیا جائے، اس سبزی نو بھی کدو شریف آکھیا جائے جنوں سرکار نے پسند فرمایا ہے۔ تے کسے باشو تو کوئی بھی چیز ہوئے تے پھر ازواج مطہرات ایک نہیں دوسرے مقام تے پھر قرآن بولیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنہ دیاں جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے تے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے، بیویاں مومنہ دیاں، بولو نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں، جڑا آج سیدہ عائشہ صدیقہ دے خلاف پہنکے، سوشل میڈیا دا دور ہے، سنیو جاگو، آج صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خلاف زبان درازیاں کتنی جا رہی ہیں۔ عائشہ صدیقہ وہ ہستی ہے جنہ دی شان وچ قرآن دیاں 17 آیتاں نازل ہوئی۔ تو انہوں علیہ پتہ ہی نہیں لگا عائشہ صدیقہ کون ہے؟ میں عرض کیتا قرآن نے ایک دو بیوی دا ذکر نہیں کیتا، پہلی آیت پڑھی ہے تے ساریاں بیویاں دا ذکر۔ یا نساء النبی علماء تشریف فرمانے اس مراد حضور دیاں ساریاں بیویاں نے۔ اس مقام پہ پھر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ لوگوں سنو، بدو کی والے ہو، میری گل ہوئے غلط ہو سکتی ہے، مفتی دی گل غلط ہو سکتی ہے، قاضی دی گل غلط ہو سکتی ہے، کسے دنیا دار دی گل ہوئے غلط ہو سکتی ہے، خدا دی قسم اٹھا کے آنا نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ میرے نبی دا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ تو اڈے چ نعرے دا رواج ہے ویسے پانی بنا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اسی تے اڑدے بندے چل دے پھر دے نعرہ مارنے اسی آنے سرورے کونین دا جیڑا دیوانہ ہو گیا، سرورے کونین دا جیڑا دیوانہ ہو گیا، بولو سرورے، ہاتھ کھڑا کر کے آنکھوں ذرا سرورے کونین دا جیڑا دیوانہ، سارا سر نہ پڑھو لیکن کہنا دیوانہ ہو گیا، پہلا حصہ میں پڑھنا ہے تو سا کہنا دیوانہ ہو گیا، تے ہاتھ چوک کے دیوانہ بن کے کہنا ہے سرورے کونین دا جیڑا گیا، سرورے کونین دا جیڑا دیوانہ ہو گیا، رب کعبہ دی قسم او دا زمانہ ہو،
اسی داتا علی حجویری دا نا کیوں لینے نسبت امام الانبیاء نالے بابا فرید نا پیار کرنے کیوں نسبت امام الانبیاء نالے سلطان باہو نا پیار کرنے کیوں نسبت امام الانبیاء نالے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نا پیار کرنے کیوں نسبت امام الانبیاء نالے خواجہ نور محمد چراغی تادار چورا شیف نا پیار کرنے کیوں نسبت امام الانبیاء نالے داتا علی حجویری نا پیار کرنے کیوں کرنے نسبت امام الانبیاء نالے پیر سیال نا پیار کرنے کیوں نسبت امام الانبیاء نالے تادار گلڑا پیر مہر علی شاہ نا پیار کرنے کیوں کرنے نسبت امام الانبیاء نالے پیر جماعت علی شاہ نا پیار کرنے کیوں کرنے نسبت امام الانبیاء نالے او لوگو مجدد الفسانی نا پیار کرنے کیوں کرنے نسبت امام الانبیاء نالے باقی باللہ نا پیار کرنے کیوں کرنے نسبت امام الانبیاء نالے او لوگو ایتے ولیاں دی گالے میں تھوڑا جا کے لے کے جاواں اسی بلال بلال کرنے کیوں کرنے نسبت امام الانبیاء نالے ابو بکر صدیق دا نا لینے کیوں لینے نسبت امام الانبیاء نالے عمر فاروق دا نا لینے کیوں لینے نسبت امام الانبیاء نالے عثمان غنی نا پیار کرنے کیوں نسبت امام الانبیاء نالے مولا علی دے نعرے مارنے کیوں مارنے نسبت امام الانبیاء نالے ویسے کریں دے گیت گانے سلمان فارسی دا نا لینے سعد بن ابی وقاص دا نا لینے ابو عبیدہ بن جراح دا نا لینے ابو ہریرہ دا نا لینے او لوکو اسی کہنے او شہر سارے شہرہ تو آلہ او گلیاں آلہ او بازار آلہ او کائنات والیو جدی نسبت آمینہ دے لال نہ ہو گئی او ہر شہر تو آلہ ہو گئی ہے ہر شہر تو آلہ ہو گئی ہے ہر شہر تو آلہ ہو گئی ہے میں نے سوچو نبی دیاں بیویاں کنیاں شانہ والیاں نے جڑیاں میرے مصطفیٰ دے نکاح بچی آئیاں نے جیڑیاں میرے نبی دے نکاح بچی آئیاں نے او ساریاں بیویاں شان والیاں اے عقیدہ لے کے جایا دے ایک مولوی ایک بندہ اٹھیا انہیں بلکہ ایک گروہ اٹھ دائیں او رولی پوندہ کہنے قرآن پڑھ کے آندہ نہیں جی انما یرید اللہ لیدخب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آندہ جی بس اہل بیت کون نے صرف مولا علی نے یا سیدہ پاک نے امام حسن تے حسین نے باقی کوئی اہل بیت نہیں میں علماء دی موجودگی دندر پوری ذمہ دار نظر کرنا پیا آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اپنے لفظوں کا ذمہ دار او لوکو بدو کی والے ہو جلدی تختی تے نوٹ کر لو سنی دا کی ہے سنی کون ہے اللہ بولے سنیو تقریباً سارے بولے نے لیکن چند بندے میں نظر آ رہے ہیں خاموش ہیں پھر بولو سبحان اللہ کوئی گل دی سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ اچھا ویسے میں نے گل دسیا جی جیڑی میں گل سنا رہے ہیں کی سنا رہے ہیں ہاں جی نہیں جتھے من گل چھڑی ہو گل کی ہے دسو حضرت سبحان اللہ پھر تو سب پتہ کی کہنا ہے ناراض نہ ہویا جی اسی صرف نہ چیک کرنے ہیں مولوی ٹیل کنا کا مار رہی ہے اسی صرف یہ چیک کرنے ہیں مولوی ٹیل کنا کا مار رہی ہے مولوی صاحب آئے جناب پھٹے کھیڑ چھڑے اے نہ ویکھیا کرو اے تے آواز دا حسن ہے کسے اونچی لا لئی کسے نیوی لا لئی اے تے ہاں جنوں اللہ نے آواز دا حسن دیتا ہے او دا حق بندا ہے میں اللہ دا شکر ادا کرنا اللہ نے آواز دا حسن دیتا ہے تے اپنے محبوب دا ثنا خان بنایا ہے ورنہ جنہوں نے ماڑی جی آواز مل جاتی ہو کی کر دینے گانے بول دینے اے ساڑھے سادے جن دے منڈے جڑے نا تھوڑی موٹی آواز ملی ہوئے نا تے کوئی گانا جناب موبائل تے لگا ہوندہ تے او دنوں چوکھی آواز ہوتی اپنی ہوندی ہے لیکن او مقدرہ والے نے تو اسی سارے نصیبہ والے ہو آج تو آڑیاں زبانہ تے گانے نہیں اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر جاری ہو ساری ہے
بات یہ سنا رہے ہیں کہ کچھ لوگ آندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پوچھا جاندا جی اہل بیت کون نے؟ ایسے نقطہ سمجھانا چاہنا. لوکی آندے نے ایک گروہ ہے وہ آندے حضرت جی صرف اہل بیت بس اے نے پنجن پاک بس انہاں تو علاوہ اہل بیت کوئی نہیں. نبی دیاں بیویاں دے بارے پوچھا جاندا کی خیال ہے؟ آندا جی کوئی بیوی شامل نہیں. حالانکہ انہاں بے وقوفاں نو پتہ نہیں ہوئے قرآن دے انہاں لفظاں دا سیاق و سباق ہی ویکھ لو. یہ سارا جڑا تذکرہ جاری ہو ساری ہے وہ گل ہی انہاں دی ہو رہی ہے. اچھا اہل بیت انہاں چ بیوی نو کڈ دیو نا. تسی اپنے اہل بیت گھر والے نا بیوی نو کڈ کے آکھو ہاں میرے اے اہل بیت بیوی تو بغیر میں ثابت کرو اہل بیت پورے کر کے بخاؤ. او بیوی تو بغیر اہل بیت نہیں. اے سنی دا عقیدہ نہیں ہے. سنی آندا ہے نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت وچ نے. اے اہل بیت تو باہر نہیں اے اہل بیت وچ نے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں عرض کیتا ہے اے تے سنی دا عقیدہ ہے. سنی نبی دے والدین نہ بھی پیار کردا ہے, نبی دی اولاد نہ پیار کردا ہے, نبی دی آل نہ پیار کردا ہے تے نبی دی ساری ازواج دا حیا کردا ہے. ساری ازواج مطہرہ دی عظمت نو سلام پیش کردا ہے. تے جڑی پہلی بیوی ہے نا او دے ورگی تے حضور خود آندے نے کوئی ہے ہی نہیں. جڑی پہلی بیوی ہے نا سیدہ خدیجہ الکبریٰ او دے بارے تے حضور خود فرماندے نے اے دے ورگی تے ہے ہی کوئی نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول سی اگر کوئی چیز باہروں آئی ہے نا تے حضور نے او دے حصے کرنے او دے حصے کرنے. حصے کر کے نا تے کہنا اے خدیجہ دی فلاں سہیلی نو دے آؤ, اے خدیجہ دی فلاں سہیلی نو دے آؤ, اے فلاں سہیلی نو دے آؤ. اوتھے رہندی ہے فلاں سہیلی اے خدیجہ دی سہیلی اونوں دے آؤ. اگر کوئی بکری ذبح کرنی او دا گوشت بنانا او دے حصے کر کے نا تے سب تو پہلے کہندے ہوندے سن اے حصہ خدیجہ دی فلانی سہیلی نو دے آؤ. کوئی چیز باہروں آونی تے او دے حصے کرنے. اے حضرت انس راوی نے باہروں چیز آنی تے او دے حصے کرنے. اگر گھر کوئی چیز ہے کوئی بکری وغیرہ ذبح کرنی ہے تے حضور نے او دے بھی حصے کرنے. تے اکثر و بیشتر حضور نے نا حضرت خدیجہ الکبریٰ دا نام لینا. ایک کدوں دی گل ہے. اچھا یہ بھی گل یاد رکھیا جی خدیجہ الکبریٰ جنہ چر حیات رہیاں نے انی دیر تک حضور نے کسی اور عورت دے نال نکاح نہیں فرمایا, کسی اور نہ نکاح نہیں فرمایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ دا نام لینا بیوی با وفا ہوئے. تیری میری بیوی تیرے میرے نہ وفا کرے نا اللہ تہاڈیاں میریاں بیویاں نو لمبی حیاتی دے وے. اللہ نہ کرے وہ چلی جائے نا جنہ دیاں چلیاں گئیاں نے نا اگر وہ تے با وفا نے چنگا سلوک کر کے گئیاں نے تے وہ بندے اج بھی یاد کر دے. او دی وفا نو کوئی بندہ بھول نہیں سکدا. تے جڑا ہووے اللہ دا محبوب جڑا وفاواں دا بھی امین ہے. ہائے ہائے سب تو بڑا قدردان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویلے خدیجہ پاک دا ذکر کرنا. خدیجہ ہیں خدیجہ ہیں خدیجہ ہیں خدیجہ اے بھی خوبی خدیجہ. اچھا عائشہ صدیقہ نے نا ایک دن گلاں سن کے پھر بیوی بول ہی پیندی ہے نا کدی کدی. سیدہ پاک بول کے نا آندیاں نے یا رسول اللہ تسی ہر ویلے خدیجہ دا ذکر کردے رہندے ہو, اللہ نے تانوں اس تو بعد جوان بیبیاں دے چھڑیاں. کواری بیویاں میں تہاڈی او تے شادی شدہ سن. اللہ اکبر او تے بیوہ سی. عائشہ پاک نے لفظ بولے تے پھر حضور دا چہرہ ویکھیا سرخ ہو چکیا. اے لفظ بول کے حضور دے چہرے وال ویکھیا تے حضور دا چہرہ خوش سرخ ہو چکیا سی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ سرخ ہو چکے ہیں جویں سرخ اناراں دے دانے نچوڑے ہوندے. حضور غصے دا اظہار کر کے فرمایا عائشہ تو ایک کیسی بات کی تھی, تو نہیں جان دی خدیجہ کون ہے, تو نہیں جان دی خدیجہ کون ہے. حضور نے لفظ بولے فرمایا قضا و قضا. عائشہ تینوں میں کی دساں دے وچ کی قضا و قضا
کذا و کذا. اچھا ایک لفظ ایک روایت لفظ میں پڑھے نے نبی پاک علیہ السلام نے قسم اٹھائی عائشہ اللہ دی قسم ہے واقعی خدیجہ ورگا ہو رہا ہے ہی کوئی نہیں. اور جدے بارے نبیوں دا سردار قسم چوکے آکھے واللہ ہاں اللہ دی قسم ہے عائشہ خدیجہ ورگی تو آنے بچہ کوئی ایک بھی نہیں. تسی اندازہ کر لو بدو کی والے اس خدیجہ الکبریٰ دا ثانی اور کیویں پیدا ہو سکتا ہے. جنہ دے بارے حضور نے لب کھولے فرمایا خدیجہ الکبریٰ جنت دیاں ساریاں عورتاں دی سردار ہے. میں کس سے کہانیاں نہیں سنا رہا حضور دیاں حدیثاں دا مفہوماً سنا رہا میں تو اچھی بولو دا سبحان اللہ. اچھا آپ دی شادی نبی پاک علیہ السلام تو قبل پہلی شادی ہوئی شوہر دا وصال ہو گیا پھر دوسری شادی کی تھی اس شوہر دا بھی انتقال ہو گیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ ان تیسری شادی دے متعلق آپ دے والد نے کیا اے خدیجہ میں تیرا نکاح کر دینا. خدیجہ پاک نے کی فرمایا ابو جان نہیں ہون میرا دل ہی نہیں کردا نکاح کرنا ہون میں نکاح نہیں کرنا. خدیجہ پاک بس مصلی بچھا لیندیاں نے تے اللہ ہو دیاں ضرباں اللہ 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 دا ذکر جاری و ساری. باپ نے پھر تکلیف تے ہوندی ہے نا باپ پریشان ہے گاہے گاہے سمجھانا گاہے بگاہے سمجھانا خدیجہ بیٹی اے پہاڑ جیسی جوانی ہے کیویں کٹے گی بیٹی دیکھ. اور یہ بھی گل یاد رکھنا حضرت خدیجہ الکبریٰ بہت بڑی تاجرہ سن بڑی رئیسہ سن پورے عرب کے اندر جننے تاجر سن بڑے بڑے سیر چکن والے وہ سارے خدیجہ الکبریٰ دے قدمہ چ بہن والے جڑا دسے نا میں بڑا مالدار ہاں بڑا جناب کوٹھیاں بنگلیاں والا خدیجہ الکبریٰ دا بنگلہ اس ویلے بھی سب تو نمایاں نظر ہوندا محل دی مالک سی عالی شان بنگلہ تے جناب نوکر چاکر عقل بھی دیتی شکل بھی دیتی رب نے صورت بھی آلہ سیرت بھی آلہ مال و دولت ڈھیر لگے نوکر چاکر سارا کچھ کول ہوئے اینا کچھ کول ہوئے تے پھر آکھے اور رشتیاں دیاں آفرہ بھی ہون یہ نہیں کہ رشتیاں دیاں بڑے بڑے سرداراں دے رشتے آئے بڑے بڑے سرداراں دے رئیساں دے عمراء دے رشتے آئے. باپ نے پھر کہنا بیٹی فلان سردار دا رشتہ آیا بڑا اعلیٰ گھرانے دا رشتہ آیا بیٹی ایک باری ہاں تے کر بی بی پاک نے ہاں ہی نہیں کی ٹھیک ہے جی. وقت گزردا جا رہا ہے لو ہن عقیدتاں دے دروازے کھولو ذرا تھوڑا جب میں ہن اپنے رنگ وچ آونا چاہنا لیکن اس جملے نال بدو کی والے تہاڈا ماحول بڑا پیارا ہے دل خوش ہویا ہے اور اس گل دے تے بھی مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے. میں سوچی پیا سا کہ اے مضمون تھوڑا جہا ذرا خطیب بندے واسطے ذرا مشکل ہوندا ہے کیونکہ عوام جڑا اس طرح دے جڑے خطیب نو جویں سنیا ہوندا نا جویں علامہ صاحب فرما رہے سن او ساڈا معاملہ ہی ہوندا بس اسی جدوں منبر تے اونے نا بس ایک ہاتھ ادھر رکھیا تے بس پھر چل سو چل. اے جنی دیر میں گفتگو کیتی تساں ماشاءاللہ بڑی محبت نہ میری گفتگو نو سماعت کر رہے ہو. محلہ صدیق آباد ٹھیک ہو ماشاءاللہ اس محلے دا نام ہے صدیق آباد اللہ انہوں آباد رکھیے دی نسبت ہی بڑی پیاری ہے نسبت بڑی اعلیٰ ہے. قبلہ شاہ جی ماشاءاللہ صدات تشریف فرمانے اندرہ چلیے خدیجہ پاک دے ذکر خیر ورد اے سارا ذکر انہاں دے ہی ہو رہا ہے. ان میں او بطور خاص گل سنان لگا جڑی گل ہے ہی بڑی خاص ہے خاص جی سبحان اللہ کبو ہاں بدو کی والے ہو صدیق آباد والے ہو جویں تواڈے سنن دا مزاج بدل جائے گا نا تسی ویکھیا جے انشاءاللہ میرے سنان دا مزاج اور بدل جائے گا. میرے پائیاں نے جڑا کھانا کھلایا نا وہ بھی قابل تعریف ہے جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ماشاءاللہ تسی واقعی بڑی محبت آلے ہو بڑے پیار آلے ہو بڑی چاہت نہ تسا میلاد سجایا حضور دا. اللہ تواڈیاں زندگیاں نو زندگیاں عطا فرمائے برکتاں عطا فرمائے
حضرات ہو جو نا سیدہ خدیجہ کبریٰ وقت گزردا جا رہا ہے گزردا جا رہا ہے گزردا جا رہا ہے. ایک دن کی ہویا بس اللہ اللہ کردیاں 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 اکھ لگ گئی. اللہ کرے تہاڈی بھی اکھ لگ جائے. ہاں بیٹھے ایتھے ہوئیے تے پہنچے مدینہ شریف ہوئی. مزے نہ بولو ذرا سبحان اللہ. اچھا تھوڑا جا اور زور لا کے آکھو سبحان اللہ. بیبیاں دی آواز نو پردہ ہوندا ہے, بندیاں دی آواز نو کوئی پردہ نہیں ہوندا. ذرا مرداں والی آواز کر کے بولو سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت. مسلمان بھائیوں تو جناب سنیا جو ہونے در کی ہویا جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے مصلی بچھایا ہویا ہے. اللہ خودیاں ضربہ لا رہیاں نے, اللہ اللہ کر دیاں نے پیاں. حضرات تو جناب سنیا جو کی ہویا اللہ اللہ کر دیاں لیٹ گئیاں نے سو گئیاں نے. کی ویکھیا مقدرہ دا ستارہ جاگن لگا. خواب ویکھیا, خواب چ کی ویکھیا ہے آسمانہ دا سورج آفتاب آسمانہ تو لتھیا ہے میرے آنگل دے اندر آ گیا, میرے شہر دے اندر آ گیا. حضرات جدوں جناب خدیجہ پاک نے خواب ویکھیا تے محسوس کیتا ہے بڑا عجیب خواب ہے. تے اپنے بھائی چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل دے کول گئیاں نے. میرے وا ویکھیا جے بڑی مہربانی تو جو چاہنا. ورقہ بن نوفل اپنے چچا زاد بھائی دے کول گئیاں نے. جا کے دروازہ کھڑکایا, چچا زاد بھائی نے دروازہ کھولیا. جناب خدیجہ کبریٰ داخل ہوئیاں نے. حضرت جناب ورقہ بن نوفل نے آکھیا اے جناب اے خدیجہ کبریٰ اے میری ہمشیرہ کدھر آنا ہویا. جناب خدیجہ کہندیاں نے اے ویرا میں بڑا عجیب خواب ویکھیا ہے. آکھیا بہن کیسا خواب ویکھیا ہے؟ کہ میں خواب ویکھیا ہے آسمانہ دا سورج آسمانہ تو لٹھا ہے میرے آنگن وچ آ گیا ہے میرے صحن وچ آ گیا ہے. جدوں اے خواب سنائیے ورقہ بن نوفل آندا ہے ہمشیرہ ایتھے بیٹھ جا میں ہنے تیری خواب دی تعبیر ویکھنا. جلدی نہ اٹھیا اندر گیا کتابہ لے کے آ گیا. حضرات توریت کھولیے, زبور کھولیے, انجیل کھولیے, آسمانی صحائف کھولے نے. پڑھدا جا رہے ہیں پڑھدا جا رہے ہیں ورقے الٹ پلٹ کردا جا رہے ہیں. حضرات ایک جگہ تے آن کے ورقہ بن نوفل پڑھدا پڑھدا رک گیا تے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے. خوشی دے آثار نمودار ہو رہے ہیں. ورقہ بن نوفل آندا ہمشیرہ تینوں مبارک ہوئے تیرا خواب بیانک نہیں تیرا خواب بڑا ہی مبارک ہے. اے خدیجہ تیرا خواب بیانک نہیں تیرا خواب عجیب نہیں تیرا خواب بڑا پیارا ہے بڑا اعلیٰ تیرا خواب ہے. میرے بزرگوں میرے دوست میرے بھائیو بڑے مہربانی دھیان میرے ول کرے آ جائے. حضرات جناب خدیجہ پاک کہندیاں نے اے ویرا ذرا دسو تے صحیح میں کی خواب ویکھیا ہے اے دی تعبیر کی ہے. حضرات تعبیر سنیا جائے. ورقہ بن نوفل نے تعبیر دسی ہے اے ہمشیرہ بڑا چر تو پریشان رہی ہیں بڑا چر تو بڑا پریشان رہی ہیں. اے ہمشیرہ سن لے تیرے مقدرہ دے ستارے دے چمکن دا ویلا آیا گیا. تیرا مقدرہ دا ستارہ عروج پکڑن والا ہے اے دے چمکن دا ویلا آ گیا ہے. آکھیا بھائی جان گل نہیں سمجھ نہیں آئی پہلیاں نہ بجاؤ ذرا مینوں کھول کے دسو میں کی ویکھیا ہے اے دی تعبیر کی ہے. حضرات ورقہ بن نوفل دسن لگائے اے خدیجہ تیرا خواب تو ویکھیا ہے آسمانہ دا سورج جڑا لٹھ کے تیرے سین وچ آیا ہے او کوئی آسمان دا سورج نہیں او نبوت دا آفتاب ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت. آکھیا خدیجہ جڑا تو خواب ویکھیا ہے اے آفتاب کوئی آسمانہ دا آفتاب نہیں اے آفتاب نہیں فرمایا اے او آفتاب جڑا نبوت دا آفتاب ہے. آکھیا بھیرا کی مطلب ورقہ بن نوفل آندا اے خدیجہ اے اور والا نبیاں دا سردار ہوئے گا تیرے سر دا تاج ہوئے گا.
سبحان اللہ. اے خدیجہ آن والا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. قرآن سن کے اچھی بولو سبحان اللہ. وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. آخیا یہ کوئی عام سورج نہیں، یہ نبوت دا سورج ہے. قرآن بھی آندہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اللہ فرماتا ہے اے سراج منیر ہے. او لکو میرا نبی عام نہیں، اے سراج منیر بن کے آیا ہے. یہ چمکدا ہویا آفتاب بن کے آیا ہے. اور خدیجہ پاک نے بھی آفتاب ویکھیا ہے. اسے خواب دی تعبیر ملی ہے. صدقے جاواں حضرات، ہن جناب امام الانبیاء دے بارے جدوں خدیجہ پاک نے سنیا اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. ویرا یہ کیویں دیاں گلاں سنا رہے ہیں، میری عقل تو بالا نے سمجھ نہیں آ رہی. اے لہراں دا اٹھنا دو مرتبہ ڈولی اٹھی ہے، دو مرتبہ ڈولی اٹھی ہے مگر پروان نہیں چڑھی. میں کئی مرتبہ اپنی زندگی دا تانا بانا بن بن کے توڑے آئے. کئی مرتبہ اے زندگی دا تانا بانا بن بن کے ٹوٹے آئے. اے لہراں دا اٹھنا کیڑے آفتاب نے ہونے ہونا ہے. یہ دا ترجمہ خواجہ غلام فرید دی زبانی میرا دل کردہ کر لئیے. کتھوں ایڈے بخت لے آوا. خواجہ غلام فرید ترجمہ کر دینا کیا میں ویکھاں تے او ویکھے ناہی تے جے میں ویکھاں تے او ویکھے ناہی جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے. کتھوں ایڈے بخت لے آوا او کتھوں اینے بخت لے آوا. میرے ویکھن دے وچ ویکھے غلام فریدا کوے یار دے مریے. غلام فریدا کوے یار دے مریے. او ویکھے یانا ویکھے بیوی پاک دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نہیں. ویرا اے کیویں میرے بخت جاگ سکدے نے؟ کیویں میرے مقدران دا ستارہ چمکے گا؟ برکہ بن نوفل بول کے آندے ہمشیرہ جو تو خواب سنایا میں او دی تعبیر دیتی ہے. ہن تو جانے تے او جانے میرا کم سی تعبیر دینا. حضرات اگلی گل سنیا جے جناب خدیجہ کبریٰ نے اے بھی پوچھیا اے بھائی جان دسونا پھر او دا نام کی ہے؟
اس آن والے دا نا کی ہے ورقہ بن نوفل نے سارا تعارف میرے نبی دا کروایا اے خدیجہ آن والا کون ہے اے نبیان دا سردار ہوئے گا رسولان دا سردار ہوئے گا اے سارے نبیان دا سردار بن کے آئے گا سارے نبیان دا بلکہ اے امام الانبیاء بن کے آئے گا خاتم النبیین بن کے آئے گا اے ختم نبوت دا تاج سر تے سجا کے آئے گا اللہ دا یار ہوئے گا اللہ دا محبوب ہوئے گا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آن والا کون ہے کہ دی شانے وے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا تعارف ہو گیا تعارف ہو گیا نبی پاک دا نام سنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بی بی پاک کہندیاں نے نا میرے قلب و ذہن اندر نقش ہو گیا گالی بڑی وڈی دسی اے تیرے سر دا تاج ہوے گا تو اے دی بیوی بنے گی بی بی پاک کہندیاں نے روندی رہنیاں پتہ نہیں اے خواب دی تعبیر پوری ہوے گی کہ نہیں ہوے گی مگر آسان لگ گئیاں آسان لگ گئیاں نے حضرات ہو جنا سنیا جے آسان لگیاں ہویاں نے او جناب خدیجہ الکبریٰ کہندیاں نے ہر ویلے میں مینوں امام الانبیاء دے خیال ہوندے رہندے نے پتہ نہیں میں او ویلا ہی ہونا کہ نہیں ہونا پتہ نہیں زندگی بھی وفا کرے یا نہ کرے اس طرح دے خیالات ہوندے رہندے نے حضرات ادھر کی ہویا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوانی وچ قدم رکھیا اختصار ادھر میرے نبی پاک جوانی چ قدم رکھیا صدقے جاواں میرے نبی دی جوانی کیسی ہے کوئی مثل نہ جانی دی اللہ توانو بھی جوانی دیتی ہے نوجوانوں غور کرے آجے ساری جوانی حیا اٹھ گئی شرم اٹھ گئی خوف خدا اٹھ گیا مگر نبی پاک دی جوانی ایسی جوانی نہیں کوئی مثل نہ جانی دی آنکھو کوئی مثل نہ جانی دی ایدن اشارے حضور دے بارے بولو ذرا کوئی مثل نہ جانی دی رب خود قسم چکے جدی چڑھ دی جوانی دی میرے نبی دیاں جوانی دیاں قسمہ رب اٹھا رہے آئے او کیسی جوانی ہوئے گی نوجوانوں خدرہ اگلی گل سنیا دے میرے نبی جوانی چے قدم رکھے آئے جناب ابو طالب کفیل نے میرے نبی دے اس ویلے ابو طالب دے گھر نبی ٹھہرے ہوئے نے ادھر حالات تنگ دستی آگئی انہیں ایک تانا ایس جناب جڑا خواب دیکھی آئے قدرت ہون کیویں ناتا جوڑن لگی ہے ناتا ہون کیویں جوڑن لگائے اے لہرہ کیویں ہون لگی آنے حضرات جو جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر نبی پاک علیہ السلام حضرات تنگ دستی ہو گئی ابو طالب کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا تنگ دستی آ گئی ہے ہون کو جو تسی بھی کرونا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسی بھی کام کاج دا سلسلہ ترغیب دے رہے ہیں ترغیب دلائی جا رہی ہے نبی پاک علیہ السلام نے گل سنی چاچو جان کوئی گل نہیں جی میں تسی حکم کر دے ہو میں تیار ہوں کوئی کام دا سلسلہ کوئی بن جائے تے میں تیار ہے اس واسطے توجہ نال ادھر نبی پاک علیہ السلام اس گل دے تیار ہو گئے ایگری ہو گئے کہ میں محنت کرنے واسطے ادھر ہوں جناب خدیجہ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
علماء دی پھپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی آپ دا آنا جانا سی خدیجہ الکبریٰ دے ہاں جو ہے جی سمجھ آ رہی نا گل جی آپ دا آنا جانا سی ایک دن اتفاقاً ملن واسطے تشریف لے گئی سہیلیاں دیگر بیٹھیاں نے خدیجہ پاک دیاں تے چکے تاجرہ سن نوکر چاکر سن وہ مال لے کے جاندے سن دوسرے ملکہ دے اندر اور پھر جڑا نفع حاصل ہونا وہ لے کے تے پھر انہاں دا نظام چلدا سی اے ذریعہ معاشی بی بی پاک اپنی سہیلیاں سے بیٹھیاں نے انہاں دے وچ حضرت صفیہ نبی پاک دی پھپھی جان بھی بیٹھیاں نے تے بی بی پاک دیاں نے مینوں نہ کوئی صادق تے امین دی لوڑ ہے گل ہن کیویں ٹرن لگی ہے توجہ کرنا ذرا مینوں کوئی صادق تے امین جڑا امانت دار ہوے امین ہوے تے امین ایسا ہوے کہ واقعی امین ہوے نا دا امین نہ ہوے اج بڑے بندے اندر جناب میں بڑا امانت دار ہاں دیانتدار ہاں صادق امین ہاں مگر جدوں واہ پیندا ہے پتہ لگدا ہے اے تو بڑا ٹھاگی کوئی نہیں مگر ایک گل تیری میری نہیں ہو رہی اے آمینہ دے لال دی ہو رہی حضور دی ہون لگی ہے گل بی بی پاک نے بس اینی گل کی ہے مینوں کوئی صادق تے امین دی ضرورت ہے میرا اتنا مال جاندا ہے اتنا قیمتی مال ہوندا ہے تے ایڈی دور کتھے ملک شام گئی ماں دی مسافر تے مینوں کی پتہ اے او رل نہ جان جویں بندے رل جاندے نے تے میرا دل ہے بس خیال آ گیا کہ کوئی صادق تے امین ہوے جڑا بالکل صحیح طریقے نال میرے مال دی حفاظت بھی کرے تے جو نفع ہے وہ نا بالکل صحیح معنی چ میرے تک پہنچے کوئی خیانت نہ ہوے اچھا ساریاں اپنا اپنا مشورہ دے رہی نے نبی پاک دی پھپھی جان نے جدو گل سنی نا تے بول کے آندیاں نے بی بی جی جے تسی کہو تے میں گل سناواں جے تسی کہو تے میں گل سناواں ہاں بالکل سناؤ نبی پاک دی پھپھی جان کہندیاں نے میرا ایک بھتیجا ہے بڑا صادق تے امین پورا عرب انہوں صادق تے امین آندا کم و بیش 25 سال دی عمر دے اندر سرکار نے ادو قدم رکھ لیا کم و بیش بالکل قریب انہاں کیا 25 سال گزر گئے لوگ بچپن تو لے کے ہن تک انہوں امین کہہ کے پکار دینے او دے تو وڈا امین ہو رہا ہے ہی کوئی نہیں خدیجہ پاک بی بی پاک نے گل سنی نا تے کہندیاں نے او دا نام کی ہے صادق تے امین دا نا کی ہے حضرت صفیہ بول کے آندیاں نے او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس اے تیر سی جڑا دل تے وجیا اے ہن دوسرا تیر سی پہلا تیر ادو لگا جدوں ورقہ بن نوفل نے خوابی تعبیر دتی کہ او دا نام محمد ہوے گا اے دوسری مرتبہ نام آیا نبی پاک دی پھپھی کہندیاں نے او صادق تے امین دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دا نام لیا بس حضور دا نام آن دی دے سی تے بی بی پاک دی کفیت نہ بدل گئی تیرے دے تاثرات بدل گئے اللہ اکبر چہرہ جویں گلاب دی طرح کھلنا نہیں شروع ہو جاندا انج گلاب دی طرح کھل گیا کھلدیاں بھی کیوں نہ جو حضور دا آیا ہے ایسے نا دی تے مالا جپدیاں سن ایسے نا دا تے وظیفہ کردیاں سن ایسے نا دا تے ورد کردیاں سن اللہ ایسے نا دا نا والے دی تے انتظاری لگی سی انہاں کیا نا کیے اچھا ایک گل ہو رہے نا دسو تو پہلے نا حضرت صفیہ تعریف کرن لگ پئیاں حضور کہندیاں نے میرا بھتیجا ایڈا سونا ہے بی بی جی ایڈا سونا تساں ویکھیا ہی کوئی نہیں ہونا حسن دی تعریف کی جو بھی آپ دے الفاظ ہے حضور تے حسن دی تعریف کی اے دا ترجمہ اعظم چشتی دی زبانی نہ کر لئی جی ماشاءاللہ ذوق والے تو میرا دل کر رہا کہ میں شعر نال نال پڑھدا جاواں تھکتے نہیں گئے اونچی بولو ذرا سبحان اللہ اعظم چشتی مرحوم رحمتہ اللہ علیہ کلم اٹھایا انجی کہہ لو یہ ترجمہ بندا ہے پیا جناب صفیہ کہندیاں ہون گیاں تو اجے نہیں
نہیں سواد ہونا چلو جڑے بزرگ نے نہ بولنے لیکن جڑے جوان بیٹھے ہو جوانوں ہویا جوانیاں کتھے کھڑنیاں نے میرے بال دیکھو کوئی نواسی دا نام لے کے خوش ہوندا ہے کوئی عمران خان دے نعرے مار کے خوش ہوندا ہے کوئی زرداری دے نعرے مار کے خوش ہوندا ہے کوئی ایم پی ایم دے نعرے ماردا ہے کڈے نصیباں والے ہو تسی آمینہ دے لال دے نعرے مار رہے ہو اچھی بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ آدم نے قلم اٹھایا یا کیا تو اجے میرا محبوب بن ڈیٹھا جنو ویکھ کے چل شرما وے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے مکھ تو نقاب ہٹا آوے جے پاوے ہاتھ پھلا دائی ہاتھ پھلا تو ود جا آوے بجلی ڈر دی او لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جا آوے علم آزم ایڈا اے سونا ماہی سانو کدرے نظر نیا آوے تعریف کی تھی حدود حسن دی بی بی پاک دیاں نو دا نا کی ہے جدو نا سنیا نا حضور دا آندیاں نے صفیہ پھر چھیتی کر انہوں لے آنا میرے کو اہلت انتظاری سی اہلت خواہشی میں ایک بری زیارت کرانا اور جناب صفیہ کار آئیاں ادھر نبی پاک علیہ السلام نو اے حکم ہو چکی ہے کہ تسی کوئی محنت مزدوری دا کوئی سلسلہ کرو نبی پاک علیہ السلام اس انتظار سن کوئی کام کاج دا سلسلہ ملے ان قسمت چل کے بوے تے آ گئی دروازہ کھڑکایا اندر داخل ہوئیاں حضرت صفیہ نبی پاک علیہ السلام دا آندے ہیں مٹھا چومن لگ پئی مٹھا چوم کے آندیاں نے پتیجیا میں تیری قسمت تو صدقے جاواں جویں پھوپھیاں اپنے پتیجیاں نال پیار کردیاں نے واری واری جاندیاں نے آکھیا میں صدقے جاواں اے میرے پتیجے تانوں پتہ ہے ایتھے ایک بڑی وڈی تاجر ہے جدا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے سارا تعارف کرایا میں جلدی نہ کے بڑھنا چاہنا آکھیا ہاں چاچا پھپھو جان بالکل نام سنے آکھیا ان ضرورت پہ گئی ہے صادق تے امین تے میں وعدہ کر رہی ہوں تواڈے تو بڑا صادق تے امین کون ہے ذرا میرے نال چلو او دے نال کام کاج دی گل بات کر کے آئیے حضور نے فرمایا پھپھو جان میں نہیں جانا آکھیا نہیں میں وعدہ کر رہی ہوں میری خاطر چلو نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھپھو جان ٹھیک ہے ان اپنی پھپھو دے نال نبی پاک علیہ السلام چلے ادھر خدیجۃ الکبریٰ ہونے سے انتظار چ سن میں ویکھاں تے صحیح اے سونا اوہی ہے اج ہن پہلی مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جدا نام سنیا سی نا اج پہلی واری اس سونے دا مکھڑا ویکھنا ہے جا کے گل سنیا جے تڑپ جاؤ گے خدا دی قسم ہے بہن دا مل پے جائے گا مزہ آ جائے گا کس نبی دا ذکر سن رہے ہو چہرے تے مسکراہٹ لے آ کے بولو دا سبحان اللہ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہن اپنی پھپھو دے نال آ رہے نے خدیجہ پاک پردے چو گئی ہیں درمیان وچ پردہ ہے تے پردے دے اندر نے نبی پاک تشریف لے کے آئے ایک مخصوص جگہ دا انتظام کیتا گیا اللہ دے نبی اس جگہ تے تشریف فرما ہوئے اس پردے دے وچوں خدیجۃ الکبریٰ اگاں بڑیاں میں ویکھاں تے صحیح کیا میرے خواباں دی تعبیر اے ہی ہے
بی بی پاک آندیاں نے جدوں میں پہلی نظر ویکھیا نا سرکار نو حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا خدا نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا بس میں پھر جدو سرکار نو ویکھیا نا پہلی باری یارو خدا دی قسم ہے میں ہن کتھوں لفظ لے آواں میں میرے کو لفظ ہی موقع نے جدو حضور دے حسن تے میں جانا نا مینوں کوئی گل آوندی نہیں میں کیویں کیڑے لفظاں نال حضور دا حسن بیان کراں ایتھے پھر میں کسے شاعر دا سہارا لے لینا تے پھر کوئی گل بندی ہے جی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر احسان بن ثابت ورگے جتھے آکھن وا حسن من کا لم ترک تو عینی واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كانك قد خلقت كما تشاء اللہ اکبر اس معبود حسن و جمال جدے چہرے نو رب آندا ہے ودوہا تسی سارے بولے ہی نہیں یا سبحان اللہ مچل کے بولو سبحان اللہ پھر بولو خوش ہو کے سبحان اللہ ہاں مسلمان بھائی تو جنا سنیا جے بلکہ انج کہہ لینا جناب خدیجہ کبریٰ کہندیاں جدوں میں سرکار نو ویکھیا پہلی مرتبہ پردے وچوں ویکھیا میں سرکار دی پیشانی تے جدوں نظر پئی ہے میں سمجھ گئی جان گئی اے وہی آفتاب ایسے پیشانی چوں نظر آ رہا جڑا میں خواب وچ ویکھیا ہے میرے خواباں دی تعبیر میں مل گئی ہے اے ہوئی میرے سر دا تاج بنے گا بی بی پاک جدوں سرکار نو پہلی باری ویکھیا او دا ترجمہ انج کر لینے آ اے ہوئی کہندیاں ہون گیاں نہ ایسی زلفیں کدا کدا دل میری زبان تے حضور دے چہرے دا ذکر آئے بس او بندہ ہاتھ کھڑا کرے میں قسم نہیں پانی کسی نو جدا دل ہے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے مینوں زیارت کرا دے ماشاءاللہ چکی رکھو مینوں پتہ لگ جائے کنے کے بندے نے اے پلر دے پیچھے جڑے مینوں نظر نہیں آ رہے کیمرے دی اکھ نہیں آ رہے ایک گل یاد رکھیا جے صدیق آباد والے ہو میری اکھ ہو سکدا نہ ویکھے علماء دی قبلہ شاہ جی دی اکھ ہو سکدا تانوں نہ ویکھے پر آمنہ دے لال دی نگاہ تانوں سارے نوں ویکھ رہی ہے حضور نوں پتہ ہے میرا کیڑا کیڑا غلام ہے جڑا میرا حسن و جمال بیان کر رہا ہے تے مسکرا کے کہہ رہا ہے جڑے مسکرا کے میرے دیکھ رہے ہیں اللہ انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ ہمیشہ سلامت رکھے اے مروی جان ہے مسکراہٹ ختم نہ ہوے ہاتھ کھڑا کر کے آکھو ذرا نہ ایسی زلفیں اے جویں چنڈا لہرائی دا اے لہرا کے آکھو ذرا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا تیرے نبی دے چہرے دا ذکر کرے آج راتی جا کے چار پائی تے لیٹ جائے مولا تیرے معبود دعا دے چہرے دا دیدار نصیب ہو جائے ہاتھ کھڑا کر کے آنکھو ذرا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا علامہ خلیل نوری صاحب قبلہ شاہ جی دعا لینا چاہنا شیر سنو دلایا آکھیا شاعر کہندہ ہے نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے جواب ہوں گے شبی کے میں دینا یار ایک بندہ بڑا سونا تھوڑا جا اگے جانا کہنا یار اے تے او دے نال وی ود سونا پھر اگے جانا کہنا یار اے تے او دے نال وی ود سونا اسی طرح جویں جویں پھردے جائیے دنیا ود تو ود سونی نظر آندی ہے شاعر کہندا ہے جواب ہوں گے شبی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جواب ہوگے لیکن نہ مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت ایسی نہ ایسی زلفیں، اے میری دعا ہے اللہ کرے تینوں حضور دا دیدار نصیب ہوئے تے پھر تو ویکھے نا حضور دا چہرہ تے تینوں میری گل یاد آوے، پھر تو وہ دعا دا چہرہ حضور دی آل موجود ہے، انہاں نو گواہ بنا کے بلکہ انہاں دی موجودگی چ دعا کرنے ہیں یا اللہ یہ تیرے معبود دی آل ہے، انہاں دا وسیلہ پیش کرنے ہیں تیری بارگاہ چ یا اللہ سانو اپنے معبود دا دیدار نصیب کر دے، ہے تے گناہگاراں خطا کاراں بدعمالاں اس قابل ساڑیاں اکھاں بھی نہیں، پر یا اللہ تو اپنے معبود دا دیدار کرا دیں، تیری کرم نوازی ساڑے تے ہو جائے تے ساڑی دنیا بھی سمر جائے آخرت بھی سمر جائے، بلکہ مسلمان بھائیوں سا قبر چ جانا ہے جدو حضور دا چہرہ سامنے ہونا ہے، حضور دا چہرہ جدو حضور نے ہر قبر وچ ہونا ہے یا حضور دا چہرہ بخایا جانا ہے، حجاب اٹھا دیتے جانے نے، پردے اٹھا دیتے جانے نے، امام الانبیاء دا چہرہ سامنے ہونا ہے، تینوں میں نو قبر تے پوچھا جانا ہے ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل، آن والے ایسے حسی دے بارے دنیا تے کی آخدار آئے، صدیق آباد والے ہو میرا ایمان ہے، کملی والے نے فرما دینا ہے او فرشتے ہو کی پوچھ دے ہو، اے میرے نادیاں نافلہ سجا سجا کے اے کہندہ رہا ہے نا ایسی زلفیں، اومی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں نا ایسی زلفیں، گل سنو میرا دل کردہ ہے پانچ تن پاک دی نسبت بڑی بڑی ہے، پانچ بڑی سارے آنکھوں در ہاتھ چکے پتہ چلے حضور دے دیوانے کی میں حضور دا نہ لے رہے ہیں، آنکھوں در نا ایسی واہ 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 نہ یوں کسی پہ والضحى والليل إذا سجى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى والضحى والليل إذا سجى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بس نایسی زلفیں نایسا نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوگے۔ امام الانبیاء دا چہرہ ویکھیا ویکھدیاں رہ گئیاں ویکھدیاں رہ گئیاں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری یا انج کہہ لو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زمان سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ امام الانبیاء دا حسن و جمال دیکھیا بس ویکھدیاں رہ گئیاں مختصر دے زمن بڑیاں گلاں سن اشارت کردے ہوئے آگے بڑھنا چاہنا اے ذوق دی کفی اسی جڑی بن گئی۔ خدیجہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا بس خیال کیتا آکھیا اے بالکل او جڑا خواب وچ ویکھیا سی نا او آفتاب سی پیشانی چ چمکا مار رہا ہے، میرے خواباں دی تعبیر ہے۔ بس ہن اے پورا ہون دا ویلا کدوں آئے گا؟ ہن اس گل دا انتظار ہے کہ اے ویلا کدوں آئے گا، میں کدوں اس معبود دے قدماں چ پہنچاں۔ بس
ادھر ہن بی بی پاک کہہ رہی نے میں میرا مال لے کے قافلہ روانہ ہون والا ہے تے تسی تیاری کرو میں دوجیاں نالوں تانوں دگنا نفع دیاں دوجیاں نالوں ڈبل دیاں گی نبی پاک علیہ السلام مختصر ہے حضور نے تیاری کی تھی ادھر قافلہ تیار ہو گیا بی بی خدیجہ الکبریٰ نے نا مزید تسلی واسطے ایک غلام سی جدا نام میسرہ سی میسرہ غلام دی ڈیوٹی لا دی تھی میسرہ قافلہ تیار ہو گیا آج تم ہی نال جانا ہے اس قافلے دے نال تم ہی جانا ہے حالہ شادی نہیں ہوئی میں بڑی ترتیب نہ گل سنا رہے ہیں میسرہ تم ہی نال جانا ہے تے دھیان کریں تیری ڈیوٹی اور کوئی نہیں تو مال دا دھیان ہی رکھنا مال بیچنا نہیں بولی نہیں لاؤنی بی بی جی پھر کی کرنا ہے جانا کی لانے میسرہ تو بس دھیان کرنا ہے اس صادق تے امین دا دھیان رکھنا ہے بس اور تو کوئی کام نہیں کرنا ہن ادھر غلام میسرہ دی ڈیوٹی لگ گئی قافلہ تیار رکھتے سفر بنیا غلام نال نبی پاک علیہ السلام سواری تے سوار نے قافلہ جا رہے ہیں حضرات ملک شامل قافلے نے رخ کیتا شامل جا رہے ہیں اے نبی پاک علیہ السلام دا دوسرا سفر سی حضور دا یہ دوسرا سفر سی نبی پاک علیہ السلام جا رہے ہیں غلام میسرہ کہندا ہے دوپہر دا ویلا ہو چکی ہے جدوں اسی مکے دی حدود چوں باہر نکلے گرمی دا موسم سی پہلی گل میں اے ویکھی پہلا منظر اے ویکھیا سارا قافلہ جا رہا ہے سورج پورا آب اتابتے ہوئے اپنے جو بنتے ہوئے آگ برسا رہے مگر جتے نبی پاک علیہ السلام دی سواری جا رہی ہے نا غلام میسرہ آندا ہے میں ویکھیا آسمانہ تو ایک بدل دا ٹکڑا آیا آن کے امام الانبیاء دی ذات سایہ فگن ہو گیا وہ بدلی دا ٹکڑا سایہ کردہ جا رہا ہے سارے رستے او بدلی دا ٹکڑا سایہ کردہ رہا تو آنا میں تے نبی کو جائے نبی ٹورے تے بدر سایہ کرن کدی تم ہی کرو باہر نکل کے ویکھنا مولوی صاحب سورج تینوں اکھا ہی بکھائے گا تیرے تے سایہ نہیں کرے گا بدلی دا سایہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات حضور نو توپنی لگی غلام میسرہ آندا میں نوٹ کیتا پھر قافلہ جاری ہو ساری ہے غلام میسرہ آندا جس درخت دے کولوں نبی پاک دی سواری گزر دی ہے نا انج کٹ مار دی وہ درخت اپنیاں ٹہنیاں جھکاندا نظر آ رہا ہے درخت اپنی ٹہنیاں جھکا رہے ہیں اور جے پتھراں دے کولوں حضور گزر دے نا وہ پتھر بھی بول بول کے سلامیاں دے رہے ہیں سلامیاں پیش کر رہے ہیں غلام میسرہ کہنا کی ہویا بس ان قافلہ جاری ہو ساری ہے میں نوٹ کردہ گیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 غلام میسرہ دا میں کنیاں کو نوٹ کردہ یہ ہے ہی باکمال نبی ہے یہ ہے ہی سراپا موجزہ نبی ہے باقی نبیوں نے گن کے موجزے دیتے ہیں اس نبی نے اللہ نے فرمایا سونیا تینوں سراپا موجزہ بنا کے بھیجے ہے تیرا بیٹھنا موجزہ چلنا موجزہ پھرنا موجزہ بولنا موجزہ کھانا پینا چلنا پھرنا تیری ہر ادا موجزہ امام الانبیاء علیہ السلام جتھوں گزر دے جا رہے ہیں غلام میسرہ نشانیاں ویکھدا جا رہا ہے نوٹ کردا جا رہا ہے اے بھی گل بڑی کمال والی بی بی پاک نو دساں گا اے بھی گل بڑی کمال والی بی بی پاک نو دساں گا غلام آندا میں نوٹ کردا جا رہا بالآخر کی ہویا قافلہ ملک شام دے اندر جدوں پہنچیا اختصار نہ کے بڑھنا چاہنا قافلہ جدوں اپنی منزل تے پہنچیا حضرات ان ملک شام دے اندر پہنچیا جس جگہ تے سارے نے خیمے لائے نے سارے نو درختاں دے سائے تھلے جگہ ملی ہے گرمی دا موسم غلام میسرہ کہندا جتھے امام الانبیاء نے اپنا خیمہ لایا ہے او ایک سکا جا کھجور دا تنا ہے ہرا بھرا کوئی نہیں سایہ دار کوئی نہیں میں ویکھیا امام الانبیاء نے اس کھجور دے تنے نو اپنا ہاتھ لایا میرے ویندیاں
او کھجور دا تنا ہرا بھرا ہو گیا ہے او کھجور دا سکا تنا ہرا بھرا ہونا شروع ہو گیا ہوندا بھی کیوں نہ اے کون ہے اے او نبی ہے جڑا پتھران کروے پڑا جاندائے جوان جوان منڈا ہاتھ کھڑا کر کے آکھ درا جنہیں جوان بیٹھو ٹیل آ کے آکھ درا اے حدودی شان بیان کرو ایسے واسے محفل سجائیے اپنے نبی دی شان بیان کریے او پتھران کلمے پڑا جا او پتھران کلمے پڑا جاندائے او سکیاں کھجورا اگا جا او گنگیا تھی گلہ کرا جاندائے او انبو لیا تھی بلا جاندائے او بولے ان بولے آتھی بلا جاندائے او پتھران کلمے پڑا غلام ایسنا کہندہ ہے ہون کی ہویا جدو اگلا دن ہویا اسا کی ویکھیا جدو اسی تجارت واسے بازار وچ آیا غلام ایسنا کہندہ ہے کدی انج نہیں ہویا بس مال دی بولی لگی ہے بولی لگ دی جا رہی ہے رکن دا نا ہی نہیں لے رہی بڑھتی چلی جا رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے حتیٰ کہ اور کلوز کرنا غلام ایسرا کہندہ ہے غلام جنہ بھی مال لے کے آئے سا ہتھوں ہتھی سارا وک گیا اللہ نے کئی گناہ زیادہ اللہ نے کئی گناہ نفع عطا کیتا غلام ایسرا کہندہ میں ساریاں گلاں نوٹ کرنا حضرات ان توجہ نہ سنیا دے کئی مہینے آدھا ہے سفر سی غلام ایسرا کہندہ ہے یہی نہیں بس پھر ایک قریب راغب دا ڈیرا سی نستورہ راغب جدا ناس اس راغب نے نہ یہ مندر وکھیا کہ نبی پاک آ رہے نے او بدلی دا ٹکڑا او دا سایہ کرنا درختان دا جھکنا انہیں او سارا مندر وکھیا تو غلام میسرہ نے بلا کے نہ آندہ ہے یہ دا نام کی ہے انہیں دسیا کہ کتھوں آئے نے اے جی انہاں دا تعلق قریش دے قبیلے نال ہے اے اب مکے وچوں آئے نے عرب چوں آئے نے ساری بات سنائی نا او نستورہ راہب کہنے لگا ایس درخت نال اتھی انہوں نے پڑھاؤ کیتا ہے میں پہلیاں کتاباں وچ پڑھیا ہے جڑا نبی آخر الزمان ہوئے گا نا وہ ایس درخت دے تھلے آن کے ڈیرا لائے گا یہ بھی نشانی پوری جڑا نام دسیا ہے نام بھی یہی لکھے ہے جنیاں نشانیاں پہلیاں کتاباں چ لکھیاں نے وہ ساریاں ایدی ذات اندر پائیاں جا رہی ہیں یہ دے زمین بھی بڑیاں باتاں نے آؤ ذرا واپس چلیے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور آئے نے تے برکتاں ہو گئی ہیں برکتاں بڑا نفع ہویا ہر بندہ جننے تاجر گئے سنا سارے بڑے خوش آج تے سارے کو دوجہ نے ویندے ناندے نے یار آج تے کمال ہو گئی آج تے کمال ہو گئی ہر تاجر بڑا خوش ہوا ادھر ان قافلہ واپس ہونتے آخر کو ٹائم تے لگنا سی بی بی پاک روز بالا خانے اچھی جگہ تے جا کے بہ جاندی ہے تے جس رستے تو قافلہ آنا ہے نا اس قافلے دا انتظار کر دی ویکھ دی اڈیک دی نالے دعاواں کر دی یا اللہ او سونا اس قافلے وچ گیا ہے یا اللہ خیر و عافیت نہ قافلہ واپس آئے قافلے دیاں خیراں منگ دی پئی اج اس قافلے دی خیر دیاں دعاواں بی بی خدیجہ کبریٰ کر رہیاں نے یا اللہ اس قافلے دی خیر ہوئے انتظار کر رہیاں نے پتہ نہیں کدوں ہونا ہے اڑیک لگی ہے نا آش لگی ہے سونے نے کدوں ہونا ہے بس پھر حضرات کی ہویا وہ قافلہ
بالآخر کی ہویا واپس آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا اللہ نے بڑا نفع دیتا بڑیاں خوش ہوئیاں غلام میسرہ ان ساری گلاں سنا رہے بی بی جی انج ہویا بی بی جی کی پوچھ دیاں جے اے دے ورگا تے ہے ہی کوئی نہیں بی بی جی میں تانوں کی دساں ساریاں گلاں ایک پاسے جس درخت دے تھلے انہاں دا خیمہ لگا نا او سکا درخت سی انہاں نے ہاتھ لایا تے ہرا بھرا ہو گیا بی بی خدیجہ الکبریٰ کہندیاں نے میں سمجھ گئی یہ ساریاں نشانیاں ورقہ بن نوفل نے مینوں دسیاں سن بالکل ساریاں اے دے اندر پائیاں جا رہی ہیں پیغام نکاح بھیجے پیغام نکاح صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تک جدو پیغام نکاح پہنچیا یہ بھی واقعہ ایک علیحدہ مضمون بندا ہے کون کون گیا کیویں کیویں گل چلی تے کنے کنے گل چلائی تسی سبحان اللہ پاویں گھر جا کے کہہ لیا جی کنے کنے گل چلائی بالآخر نبی پاک علیہ السلام دے سارے چاچے راضی ہوئے حضور دے سارے خاندان والے اس رشتے تے راضی ہوئے نبی پاک بھی خوش ہوئے آیا مینوں یہ رشتہ قبول ہے بالآخر نبی پاک علیہ السلام دا نکاح ہویا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے خواب دی تعبیر مل گئی ہن نبی پاک دی زوجیت وچ آ گئی حضور دے عقد وچ آئیاں حضور دے حرم دی زینت بن گئی نبی پاک دے نکاح چ آئیاں نا تے حضور دے قدماں چ بیٹھ گئیاں حضور دے قدماں چ بیٹھ گئیاں نبی پاک نے اٹھایا خدیجہ اوپر بیٹھو تے بی بی پاک نے انج ہاتھ جوڑے ہوئے ہاتھ جوڑ کے آندیاں نے سونیا تہاڈی مہربانی ہے تساں مینوں قبول فرمایا ہے میں تہاڈا شکریہ ادا کرنی ہے تساں مینوں قبول فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام دی اس ویلے عمر مبارک بظاہر 25 سال تے حضرت خدیجہ الکبریٰ دی عمر مبارک اس ویلے 40 سال کنے سال دا فرق ہویا 15 سال دا نبی پاک علیہ السلام نے پہلا نکاح بیوہ نال کیتا کدے نال کیتا بیوہ نال کیتا اے دے وچ بہت کچھ بھی پیغام بھی بڑے حضور دسنا چاہ رہے نے اوے میرے غلاموں بیوہ نو بری نظر نہ ویکھیا بیوہ نو منوس نہ سمجھیا بیوہ دے بارے غلط نہ سوچیا جے بیوہ نال نکاح کرنا تواڈے نبی دی سنت ہے حضور نے پہلا نکاح بیوہ نہ کیتا اور پھر آپ مالدار بڑیاں سن عرض کردیاں یا رسول اللہ میرا سارا مال تواڈے قدماں تو قربان اے سارا کچھ تہاڈا ہے میں بھی تہاڈی میرا مال بھی تہاڈا اج تو بعد ایک کاروبار دے مالک تسی میرے بزنس میرے کاروبار میرے معاملات دے سارے مالک تسی ہوئے سارا کچھ تہاڈا ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام اس بات تے بڑا خوش ہوئے اللہ دا شکر ادا کیتا بس ہن اس سلسلہ جاری و ساری ہے بس پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ ساری زندگی حضور نے ایسی وفا کی تھی 25 سال کم و بیش حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک علیہ السلام دی زوجیت وچ رہیاں نے کنے سال 25 سال حضور دی زوجیت گزارے نے تے 25 سال ایک دن بھی ایسا نہیں آیا بلکہ ایک کڑی ایسی نہیں آئی جدے وچ حضرت خدیجہ الکبریٰ دی زبان تے کوئی شکوہ آیا ہوئے کوئی جناب ایسا جملہ جڑا حضور نو ناگوار گزردا ہوئے کوئی ایسا جملہ سانو رخاؤ ایسی بیوی کائنات وچ کون ہے اے گل حضور نے عائشہ صدیقہ نو عائشہ تم بڑے گلے کر لینے میرے نال کئی مرتبہ تم میرے نال خفا بھی ہو جانی ہے معاملہ چل دے رہندے نے مگر عائشہ خدیجہ او واحد خاتون نے 25 سال انہیں میری زوجیت گزارے نے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا او دے چہرے تے او دے متھے تے وٹ میری ذات دے بارے آئے ہو
میں کیوں نہ اس بی بی نو یاد کراں آخری بات یہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام نے غار حرا وچ جانا حضور دی عمر مبارک بھی 40 سال دے قریب حضور نے غار حرا وچ جانا تے بی بی پاک نے 3 میل دور کھانا اپنے ہتھاں نال پکا کے اونوں رومال چ لپیٹ کے نہ تے نبی پاک واسطے لے کے اس غار حرا پہاڑی تے چڑھدا جڑے حاجی حضرات گئے نا غار حرا چوں جا کے پوچھو بڑا قبر جوان ہوے نا بڑا طاقتور ہوے بابا جی او چڑھن لگیا پسینو پسینی ہو جاندا ہے بی بی خدیجہ کبریٰ عمر دا تقاضا بھی ویکھو ہیں بڑھاپے دا او ویلا تے خدیجہ کبریٰ 3 میل جناب پیدل کھانا لے کے تے اس پہاڑی تے پھر اتے چڑھنا جتھے ساں لے کے اج دا بھی گبرو جوان جاندا ہے بی بی پاک کھانا لے کے نبی پاک دی محبت وچ جاندیاں نے ایک دن نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تو نہ آیا کر تو نہ آیا کر عمر دا بھی تقاضا ہے تیری صحت بھی ٹھیک نہیں رہندی خدیجہ نہ آیا کر تے بیوی پاک دیاں اکھاں چوں آنسو نہیں جاری ہو گئے رون لگ پیاں ہاتھ جوڑ کے آندیاں نے کملی والیا مینوں اپنی نوکری تو تے نہ روکو مینوں اپنی نوکری تو نہ روکو او خدیجہ کبریٰ پھر ایک دن کی ہویا جاریاں نے کھانا لے کے غار حرا وچ رستے وچ چلدیاں مورخین نے بات لکھی ہے خدیجہ کبریٰ ایک پتھر دے نال ٹھوکر لگی تے زمین تے گر گئیاں گہری چوٹ آ گئی تے کھڑا نہیں ہویا جا رہا اپنے آپ کو سنبھالیا تے مگر روٹی لے کے پھر اے نہیں کہ میں واپس چلی جاواں لگی یہ چوٹ آئی اے نہیں سوچا کہ واپس چلی جاواں اتے جانا ہن مشکل ہے دشوار ہے نا پہاڑی علاقہ ہون تے رستے صاف ہو گئے نے لیکن پہاڑی تے چڑھنا پھر بھی بڑا مشکل ہے خدیجہ کبریٰ او جناب دشوار گزار رستیاں تو جانا اے سننا نہیں آسان جے خدا دی قسم ہے ایویں خدیجہ پاک دی عظمت نو سلام نہیں پیش کیتا جا رہا اور ایویں اس بی بی دیاں وفاواں نو نبی پاک نے یاد کر کر کے نا لا لا کے حضور آنسو ایویں نہیں بہاندے رہے خدیجہ پاک پھر غار حرا تے گئیاں کھانا لے کے حضور دی بارگاہ پہنچے ہن اے جڑی ادا سی نا اے عرشاں دے خدا نو پسند آئی کہ ٹھوکر لگی ہے پھر بھی میرے نبی واسطے کھانا لے کے آ رہی ہیں اللہ نے فرمایا جبریل اس بی بی دے پہنچوں تو پہلے تو پہنچ جبریل آئے یا رسول اللہ دا سلام لے کے آیا نالے اللہ دا حکم لے کے آیا اے جڑی بی بی تواڈے واسطے کھانا لے کے آ رہی ہے نا اینو عرشاں دا خدا سلام کہہ رہا ہے اوئے اتنا بڑا جملہ امام بخاری نے لفظوں لے کے آئے اللہ فرماندا ہے اے سونا اے بی بی جڑا کھانا لے کے تواڈے کول آ رہی ہے اس بی بی تے اللہ راضی ہو گیا ایدیاں وفاواں تے اللہ راضی ہو گیا اے تواڈا پیار لے کے آ رہی ہے فقط تواڈی محبت لے کے آئی ہے اینے تواڈے نال وفا کر کے وکھائی ہے اللہ نو ایدی ادا پسند آ گئی ہے اے تواڈے کول پہنچے اینو میں جبریل دا بھی سلام آکھو رب دا بھی سلام آکھو جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرا بھی سلام آکھو اینو رب دا بھی سلام آکھو صاحبو جنو جبریل سلام آکھن جنو رب سلام آکھے اس بی بی نو خدیجہ کبریٰ کیا جاتا ہے آخری ویلا آیا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ خدیجہ پاک نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ میرا آخری ویلا ہے جسم تو جان جدا ہو رہی ہے روح کف سے انسی تو پرواز کر رہی ہے یا رسول اللہ کافی باتاں آپ نے کیتیاں انہاں دے وچوں آخری باتیں وے بی بی پاک عرض کر دیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اے جڑی چادر تسی اپنے موڑیاں تے رکھی ہے نا مینوں اس چادر نال کفنا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساریاں باتاں سنیاں خدیجہ کبریٰ دیاں تے بی بی پاک دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے اج جدائی دا ویلا ہے حضرات توجہ نہ سننا ذرا جدائی دیاں کڑیاں حرف آخر پیش کر رہے ہیں میں چھوڑن لگا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اکھاں چوں آنسو جاری نے نبی پاک نے فرمایا خدیجہ موت تو ڈر گئی ہیں موت تو ڈر کے رو رہی ہیں
موت تو نہ ڈر عرض کیتا سونا میں موت تو نہیں ڈر کے رو رہی رونا تے اس گل دا ہے میں تواڈے تو جدا ہو رہی ہوں وفاواں دا اندازہ لا لو یا رسول اللہ رو اس واسطے رہی ہیں میں تواڈے تو جدا ہو رہی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھے ایک حدیث دے لفظ اے بھی ملدے نے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ جبریل آئے جنت چوں انگور پھل لے کے آئے یا رسول اللہ اللہ نے اے جنتی پھل اور کسے نو نہیں عطا کیتا ہے سارے واسطے مخفی رکھیا ہے ایک خدیجہ الکبریٰ ہے جنہوں جنت پہنچو تو پہلے دنیا تھی اللہ نے پھل دیتا ہے اے انگور اللہ نے بھیجے نے کدے واسطے خدیجہ الکبریٰ واسطے جدوں وصال ہو گیا آپ نے اپنی چادر عطا کی تھی کفنایا اس چادر لحد تیار ہوئی نبی پاک خود قبر وچ اترے تے حضور قبر چ لیٹ گئے قبر چ حضور لیٹ گئے کروٹ بدلی حضور نے دائیں بائیں کروٹ بدلی تے قبر نو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے قبر خیال کریں تیرے اندر آن والی کوئی عام عورت نہیں اے ام المومنین آ رہی ہے خیال کرنا انہیں ساری زندگی میرے نال وفا کی تھی ہے اللہ اکبر نبی پاک نے خود جنازہ پڑھایا جدے واسطے اللہ دے نبی دے ہاتھ اٹھ جان جنوں حضور اپنے ہاتھاں دے نال دفنان او بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کیا شان ہے آپ دی بہت سارے واقعات رہ گئے بہت ساریاں باتاں رہ گئیاں اے بالکل ساڑھ دیاں سرسری دیاں میں چند باتاں تو انہوں سنائیاں نے علماء جان دینے میں علامہ اقبال نے مقدی مکائیے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ایک گل چھوٹی نہیں جے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں کسے آکھیا ایک بار تو بن جا سونے دا بس پھر ویکھ لیں ساری خدائی تیری ہے تو حضور دا بن جا جنگل دے جانور بھی تیری حیا کرن گے اللہ دی بارگاہ چ دعائے اللہ جو سنیا عمل دی توفیق نصیب فرمائے جنہ میرے دوستاں نے بھائیاں نے میلاد کمیٹی دے ممبران نے اس محفل نو بنایا سجایا اللہ کریم انہاں دی کاوش انہاں دا جذبہ خلوص پیار محبت اپنی بارگاہ قبول فرمائے حضرت علامہ مولانا قاری خلیل احمد نوری صاحب جنہاں نے حکم فرمایا میں حاضر ہویا اللہ کریم آپ دے علم عمل دے اندر برکت عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین